वालेकुम माय डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है जी क्लास 5 और उसका यूनिट नंबर 3। और आज हम करने जा रहे हैं उसकी ट्रांसलेशन। तो हमें जैसा कि आपको पता है हम हर चैप्टर की क्या करते हैं, दो ही वीडियोस बनाते हैं। दो वीडियोस में क्या करते हैं हम उसमें एक में ट्रांसलेशन होती है और दूसरी में क्या होती है जी उसकी एक्सरसाइज होती है। तो चलें हम इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। History is filled with wonderful examples of role models. तारीख मिसाली शख्सियात की नाकाबिले यकीन मिसालों से भरी हुई है। वंडरफुल कहते हैं जी, हैरान कुन भी कहते हैं, नाकाबिले यकीन भी कहते हैं, काबिले तारीफ भी कहते हैं इसको हम। मैन वोमेन एंड द चिल्ड्रन, जिनमें मर्द औरतें और बच्चे शामिल हैं। हु टीच अस टू बी ग्रेट मदर्स, जो हमें सिखाते हैं कि कैसे अजीम माँ। फादर्स बाप, टीचर्स असातिज़ा, फ्रेंड्स दोस्त, स्टूडेंट्स ईटीसी और तलबा वगैरह कैसे बनते हैं। Our women have always been a great sport for men. हमारी औरतें हमेशा मर्दों के लिए एक अजीम सहारा बनी हैं। Always हमेशा को कहते हैं, sport सहारा को कहते हैं जी। They are equal to men in terms of spirit, hard work, achievements, etc. वो जज्बे, मोहब्बत, कारनामों, सॉरी मोहब्बत नहीं, मेहनत कहेंगे यहाँ पे हम, हार्ड वर्क है वह लफ्ज है, तो मेहनत, कारनामों वगैरह के लिहाज से मर्दों के क्या है जी, बराबर हैं। अचीवमेंट्स कारनामों को कहते हैं, स्पिरिट जज्बे को कहते हैं। देयर पॉजिटिव क्वालिटीज, उनकी मुस्बत खूबियां, आर हेल्पिंग अस, जो हमारी मदद करती हैं, टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन, कि एक मददगार या ताकतवर कौम साबित हों। तो क्या बनेंगे जी यहाँ पर, क्वालिटीज खूबी को कहते हैं। देयर पॉजिटिव क्वालिटीज आर हेल्पिंग अस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन, उनकी मुस्बत खूबियां हमें एक मजबूत कौम बनाने में मददगार साबित हो रही हैं। Here only four Pakistani women are being discussed who have made history. यहाँ सिर्फ 4 औरतों का जिक्र किया जा रहा है जिन्होंने तारीख रकम कर दी है। तो पहली पहली क्या है जी, मिस फातिमा जिन्ना। Miss Fatma Jinnah was the younger sister of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Miss Fatma Jinnah या मोहतरमा फातिमा जिन्ना कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की छोटी बहन थी। She was born in 1893. वो 1893 में पैदा हुई। हर कीन इंटरेस्ट, कीन यहाँ पे क्या कहते हैं जी, गहरा, इंटरेस्ट दिलचस्पी को कहते हैं। इन एजुकेशन, एजुकेशन तालीम को कहते हैं। Her keen interest in education helped her to complete her studies. तालीम में उनकी गहरी दिलचस्पी ने उन्हें उनकी तालीम मुकम्मल करने में मदद दी। She was a dentist. वो बाय प्रोफेशन, शी वाज अ डेंटिस्ट, वो एक क्या थी जी, दंदान साज थी। बाय प्रोफेशन, पेशे के लिहाज से। एंड लेटर, और बाद में, ऑन गेव इट आप, बाद में उसने उसे छोड़ दिया। टू हेल्प हर ब्रदर, अपने भाई की मदद करने के लिए। इन द पाकिस्तान मूवमेंट, तहरीक पाकिस्तान में। शी वाज अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन एंड लेटर ऑन गेव इट, वो पेशे के लिहाज से दंदान साज थी और बाद में उन्होंने क्या किया जी, टू हेल्प हर ब्रदर इन पाकिस्तान मूवमेंट, तहरीक पाकिस्तान में अपने भाई की मदद करने के लिए उस पेशे को क्या कर दिया जी, छोड़ दिया। She was an inspiration to many Muslim women. वो बहुत सी मुसलमान औरतों के लिए तख्लीकी तहरीक थी। स्पेशली ड्यूरिंग द पाकिस्तान मूवमेंट, ख़ास तौर पर तहरीक पाकिस्तान के दौरान। She formed द वुमेन्स रिलीफ कमेटी, उन्होंने बहबूद कमेटी बराए खवातीन बनाई। विच लेटर वाज नेम्ड एज ऑल पाकिस्तान वुमेन्स एसोसिएशन, जिसका बाद में नाम तब्दील करके ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन रख दिया।
ریلیف جو ہے نا وہ جی ہے نا ہمارے پاس جو لفظ آپ کا ملا ہے ہمیں وہ ریلیف کو ہم کہتے ہیں آرام دہ، لیکن یہاں پہ کمیٹی کا نام ہے تو ہم اس کو ریلیف ہی پڑھیں گے. ڈیو ٹو ہر انٹائرنگ ایفرٹس، انٹائرنگ کہتے ہیں جی انتھک، ایفرٹس کو کہتے ہیں جی کوشش. ڈیو ٹو ہر انٹائرنگ ایفرٹس، ان کی انتھک کوششوں کی وجہ سے، شی گاٹ دا ٹائٹل آف مادر ملت اور مدر آف دی نیشن، انہوں نے مادر ملت یا مدر آف نیشن کا خطاب حاصل کیا، یعنی کہ قوم کی ماں. شی ڈائڈ ان کراچی آن جولائی 8 1967، ان کا انتقال 8 جولائی 1967 کو کراچی میں ہوا. تو دوسری ہمارے پاس ہے جی ڈاکٹر رت پفاؤ. رت فاؤ ہمارے پاس جو ہے نا یہاں پہ جو پی ہے یہاں پہ سائلنٹ ہے، ڈاکٹر رت فاؤ. ہم اس کا جو ہے نا یہاں پہ ڈاکٹر رت فاؤ واز اے جرمن ڈاکٹر اینڈ نن ہو از نون ایز مدر ٹیریسا آف پاکستان. ڈاکٹر رت فاؤ جرمن ڈاکٹر اور راہبہ تھی جو بطور ٹیریسا آف پاکستان مشہور تھی. شی ڈیووٹڈ ہر لائف ٹو فائٹنگ لیپرسوے ان پاکستان، انہوں نے پاکستان میں جذام کے خلاف یعنی کہ کوڑ کے خلاف جنگ میں اپنی زندگی وقف کر دی. شی ٹریول ٹو ویریس پارٹس آف پاکستان with the aim of rescuing patients suffering from leprosy. یہ ہمارے پاس جو لفظ لیپروسی ہے یہ ایک بیماری جذام یا کوہڑ کی بیماری جسے ہم کہتے ہیں نا یہ اس میں ہے. تو ٹریول سفر کرنا کہتے ہیں، سفرنگ مبتلا ہونا، ویریس مختلف ہے جی. شی ٹریول ٹو ویریس پارٹس آف پاکستان ود دا ایم آف ریسکیوئنگ پیشنٹس سفرنگ فرام لیپروسی، انہوں نے پاکستان کے مختلف حصوں میں اس مقصد کے لیے سفر کیا تاکہ جذام یعنی کہ کوہڑ کے مریضوں کو بچایا جا سکے. شی سیٹ اپ کیمپ کرنا 150 لیپروسی کلینکس اکراس دا کنٹری، اکراس پورے ملک میں، انہوں نے پورے ملک میں 150 جذام یا کوہڑ کے کلینک کیمپ کیے. ڈیو ٹو ہر ایفرٹس، ان کی کوششوں کی وجہ سے، دا ڈیزیز بیماری کو کہتے ہیں، کیم انڈر کنٹرول ان 1997، تو ان کی کوششوں کی وجہ سے اس بیماری پر 1996 میں قابو پا لیا گیا. ہلال امتیاز نہیں گا، شی واز گیون نیومرس کہتے ہیں مختلف کو، ایوارڈز فار ہر ورک، انہیں ان کے کارناموں کی وجہ سے بہت سے اعزازات سے نوازا گیا یا انہیں دیا گیا، انکلوڈنگ جس میں شامل ہے، انکلوڈنگ شامل ہونا، ہلال امتیاز، ہلال پاکستان اینڈ جرمن اسٹافر میڈل جس میں شامل ہے جی. تو اس کے بعد تھرڈ ون جو ہے وہ ہے جی عرفہ عبد الکریم رندھاوا. عرفہ عبد الکریم رندھاوا became the pride of our country. عرفہ عبد الکریم رندھاوا ہمارے ملک کا فخر ثابت ہوئی. when she was only 9 years old، جب ان کی عمر صرف 9 برس تھی. She achieved حاصل کرنا the world's youngest Microsoft certified professional کہتے ہیں جی پیشہ ور award at this young age. انہوں نے اس چھوٹی عمر میں دنیا کی کم سن ترین مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل کا ایوارڈ حاصل کیا. ہر ریپریزنٹیشن کہتے ہیں جی ان کی نمائندگی کو کہتے ہیں. ان ویریس پریسٹیجیس کہتے ہیں قابل عزت، معتبر. ٹیکنالوجی ریلیٹڈ ایونٹس جی کہتے ہیں تقریبات کو، انکلوڈنگ ٹیک ای ڈی یا ٹیک ایڈ ہم اس کو پڑھیں گے. ڈیولپرز کانفرنس میڈ آور کنٹری پراؤڈ ان دا ہول ورلڈ، ٹھیک ہے نا. ہر ریپریزنٹیشن ان ویریس پریسٹیجیس ٹیکنالوجی ریلیٹڈ ایونٹس، ان کی ٹیکنالوجی سے مختلف
قابل عزت یا معتبر تقریبات میں شمولیت، جس میں کیا ہے جی انکلوڈنگ ٹیک ایڈ ڈیولپر کانفرنس میں نمائندگی نے کیا کیا جی میڈ آور کنٹری پراؤڈ ان دا ہول ورلڈ، پوری دنیا میں ہمارے ملک کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ She flew her first aircraft at the age of 10 in the UAE. انہوں نے اپنا پہلا جہاز UAE میں صرف 10 سال کی عمر میں اڑایا۔ She was a gem of our country. Gem کہتے ہیں جی ہیرا، وہ ہمارے ملک کا ایک ہیرا تھی۔ But sadly she left this world on January 14, 2012 at the age of 16 due to cardiac arrest. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ 14 جنوری 2012 کو 16 سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئی۔ پھر اس کے بعد ہے جی سمینا خیال بیگ۔ سمینا خیال بیگ is the first پاکستانی woman to climb Mount Everest. سمینا خیال بیگ وہ پہلی پاکستانی خاتون ہے جنہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا۔ اینڈ شی از آلسو دا فرسٹ مسلم لیڈی ٹو کلائم آل 7 سمٹس، اور وہ پہلی ہی مسلمان خاتون جس نے تمام 7 چوٹیوں کو سر کیا۔ شی واز بورن آن سپٹمبر 1990، وہ 19 ستمبر 1990 کو پیدا ہوئی۔ شی لوڈ کلائمبنگ ماؤنٹینز، کوہ پیمائی سے اس کو محبت تھی۔ اینڈ ہر بردر سپورٹڈ، اور اس کے بھائی نے بھی کیا کیا جی اس کی مدد کی۔ اینڈ گائیڈڈ ہر ان ہر ماؤنٹینئرنگ کیریئر، اور رہنمائی کی کوہ پیمائی کے پیشے میں۔ شی لوڈ کلائمبنگ ماؤنٹینز اینڈ ہر بردر سپورٹنگ اینڈ گائیڈڈ ہر ان ہر ماؤنٹینئرنگ کیریئر، کوہ پیمائی سے اس کو محبت تھی، اس کے بھائی نے اس کی کوہ پیمائی کے پیشے میں مدد اور رہنمائی کی۔ شی کلائمبڈ چاسکن سر 6000 meters peak in شمشال in 2010، انہوں نے شمشال میں واقع چاشکن سر 6000 میٹر اونچائی والی چوٹی 2010 میں سر کی۔ شی آلسو کلائمبڈ کوہ بروبر in 2011، انہوں نے 2011 میں کوہ بروبار بھی سر کی۔ سمینا بیگ belongs to the شمشال village in ہنزا گوجل، گلگت بلتستان، پاکستان۔ سمینا بیگ کا تعلق شمشال گاؤں سے ہے جو گلگت بلتستان پاکستان کے علاقے ہنزا گوجال میں ہے۔ تو یہ ہمارا جو تھا جی ٹرانسلیشن تھی، تو ملتی ہم اس کی نیکسٹ ویڈیو جو اس کی ایکسرسائز کے اوپر ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور ویڈیو کے اوپر کمنٹس کرنا، لائک کرنا اور اس کو شیئر کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔